السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر شعیب شاہد صاحب کا سوال ہے کہ کیا فدیہ صرف مکہ میں ہی دیا جائے گا یا واپس اپنے ملک آ کر بھی ہم دے سکتے ہیں, جیسے قربانی یا صدقہ وغیرہ؟ جو فدیہ وہاں پر ہے وہ تو وہیں پہ دینا ہے, لیکن اگر آپ کے حالات ایسے ہیں, وہاں پیسے نہیں ہیں, تو آپ واپس آ کر بھی دے سکتے ہیں, واپس آ کر بھیج بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے, لیکن یہ اجتہادی چیز ہے, اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے. آپ اپنے مجبوریوں کے لحاظ سے یہ کر سکتے ہیں ایسا. سر حمزہ صاحب کا سوال ہے کہ عذاب قبر سے متعلق تفصیل سے بتا دیں, اس کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے, اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں نیکیاں بھی کی ہیں اور گناہ بھی کیے ہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ مشکل کام میں ڈال دیے. بہرحال جو عذاب قبر ہے اس کے بارے میں بہت ساری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے, احادیث سے, کہ کچھ لوگوں کو عذاب قبر ہوگا, اور عذاب قبر کی پھر بہت ساری تفصیلات ہیں, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی قبر ہی میں سزا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے, پہلے اس کو سمجھ لیجئے. قبر کا مطلب وہ قبر نہیں ہے جس میں ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے. قبر بول کر مرنے کے بعد کا زمانہ مراد ہے. یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے, اور ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز بولتے ہیں, مراد اس سے دوسری چیز ہوتی ہے. تو میں اس کی مثال عام طور سے دیا کروں. میں نے بوتل پی, ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے, بوتل پی. بوتل پینے, بوتل تو شیشے کا برتن ہے یا پلاسٹک کا برتن ہے, کوئی نہیں پی سکتا. تو اس میں جو ڈرنک ہوتا ہے وہ ہم پیتے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے بوتل پی. تو اس کا کنٹینر بول کر ہم نے جو اس کے اندر ڈرنک تھا وہ مراد لیا ہے. ایسے ہی قبر بول کر موت کی طرف کنایا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا. کیونکہ فرعون کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, لیکن فرعون کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ تو وہاں پڑی ہوئی ہے عجائب گھر میں مصر کے, اور نہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے نہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, بس وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے. تو اب اس کو عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے فرعون جو ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے ان تمام آیتوں کو اور احادیث کو سامنے رکھ کر کہ عذاب قبر سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ سزا ملتی ہے. اب قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ہم ایک دن سوئے کہ 2 دن سوئے. ان کو عذاب قبر یاد بھی نہیں ہوگا. اب اس طرح کی جو آیات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہونا ہے. اس لیے بعض علماء نے عذاب قبر کا سیدھا انکار کر دیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. بعض لوگوں نے کہا کہ ہوتا ہے اور ان آیتوں کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو غامدی صاحب جو میرے استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, انہوں نے اس کو یوں حل کیا ہے کہ ایک لوگ وہ ہیں جو رسول کے زمانے کے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اتمام حجت ہوتا ہے. تو اتمام حجت ہونے کے بعد ان کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے. تو اب وہ سزا کے مستحق ہیں. ان کو قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے, یعنی مرنے کے بعد عذاب شروع ہو جاتا ہے. اور جو بعد کے لوگ ہیں رسولوں کے زمانے کے بعد, وہ ان کا نہ اتمام حجت ہوا, نہ ان کو کافر قرار دیا گیا اللہ کی طرف سے, نہ ان کی سزا شروع ہوگی. یہ لوگ جو ہیں یہ سوتے رہیں گے آرام سے, خواہ وہ 2000 سال سوئیں یا 1 ارب سال سوئیں, بس وہ سوئے رہیں گے. قیامت والے دن اچانک اٹھ جائیں گے اور بس محشر میں کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے ایک سلوشن اس کا پیش کیا ہے تاکہ تمام نصوص جو ہیں, تمام آیات اور احادیث جو ہیں وہ فٹ بیٹھ جائیں. تو دوبارہ خلاصہ کر دیتا ہوں کہ رسول کے زمانے کی جو قومیں ہیں, افراد ہوتے ہیں, ان کو مرنے کے بعد سزا ہو سکتی ہے عذاب قبر کے طور پر, لیکن وہ قبر میں نہیں ہوگی, وہ عالم برزخ کہہ لیجئے کہ مرنے کے بعد جو دنیا شروع ہوئی ہے وہاں کہیں ہو رہی ہے. ان کا جسم یہاں کوے کھا گئے ہوں, جلا دیا ہو ہندوؤں نے, یا پارسیوں کی طرح گدھوں کے آگے ڈال دیا گیا ہو, یا فرعون کی طرح ممی بنا کر محفوظ کر دیا گیا ہو, ان کے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عذاب قبر کا. وہ ان کو وہ جو زندگی وہاں مل رہی ہے عالم برزخ میں, اس زندگی میں ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور جو رسول کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں, جن پر اتمام حجت نہیں ہوا, ان کا معاملہ قیامت والے دن ہوگا, وہ سوئے رہیں گے آرام کے ساتھ, نہ کوئی سزا نہ کوئی جزا. السلام علیکم سر.
سر ایک سوال تو میرا جو بھی ہم نے آیت پڑھی اس کے حوالے سے ہے، جس میں ذکر ہوا تھا کہ 3 روزے رکھ لیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لیں یا ایک جانور کی قربانی، تو ان تینوں میں مالی لحاظ سے بہت فرق ہے، تو کیا اس کا مقصد مختلف مالی حیثیت کے لوگوں کے لیے تھا، یا اس میں کوئی موجود ہے کہ اگر بہتر یہ ہے پھر اس کے نیچے یہ اور پھر اس کے نیچے یہ؟ جی ہاں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا جنہوں نے غلطی کر لی ہے یا سر نہیں منڈوا پا رہے، ان کی مالی حالات کا، ان کی پوزیشن کا لحاظ کرتے ہوئے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے غالباً ہارون رشید یا مامون الرشید کا، کہ انہوں نے کوئی معاملہ کیا تو انہوں نے کہا تمہارے لیے 60 روزے ہیں، تمہارے اوپر فدیہ ہے 10 مسکینوں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے خود کہا کہ عالم دین سے کہ بھئی میرے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں کوئی بھی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، بادشاہ وقت ہوں، اور یہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سرزمین میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ تو پھر عالم دین نے کہا پھر آپ 60 روزے رکھ لیں۔ تو یہ اصل میں آدمی کی حیثیت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کے پاس پاسبلٹی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو وہ کوئی راستہ اختیار کر سکتا۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے اب یہ کہ یہاں پر دیکھیے کہ قربانی سب سے اچھا لگ رہا ہے، کہ کیونکہ خود اصل میں فدیہ کرنا قربانی ہی ہے، تو اس لیے قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر پہ رکھ دیا ہے۔ تو یوں سمجھتے کہ روزہ سب سے آسان ہے، 3 روزے، 6 مسکینوں کا کھانا کھلانا کسی کے لیے مشکل ہوگا، کسی کے لیے آسان ہوگا، اور قربانی کر دینا بھی ایسا ہی ہے۔ تو وہ یہ درجے کے اعتبار سے نہیں ہے، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا خیال کیا۔ بعض اوقات آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا، بیمار ہے مستقل طور پر، تو اگر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ روزہ رکھے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا اس کے لیے، تو روزہ طبیعت کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا تو صدقہ دے دے گا، صدقے میں وہ قربانی نہیں کر سکتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ قربانی کرنے کا اور اس کو خیال ہے کہ میرے حج قبول ہو تقوی کی وجہ سے، تو وہ 2 قربانیاں کر دے، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ کہ جہاں پہ تھا کہ اگر تم گھر جاؤ، پھر ساتھ میں جیسے مثال فارورڈ کی جائے، لیکن کیا اس میں ضروری ہوگا کہ وہ احرام باندھ چکے ہیں اور یا ابھی سے ارادہ نہیں کیا ہو؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں گھر جائیں تو بھلے کہ قربانی کا دن نہ آیا ہو تو قربانی کر کے وہیں پہ ساتھ میں ڈالیں تو وہ تو اس سے پہلے ہی ہو جائے گا، تو اس میں پہلے ہی ختم کر دیں اس کو؟ جی پہلے کر دیں گے، اس میں یعنی اس کا ذبح کرنا کافی ہے۔ اور جو پہلا آپ کا سوال کا حصہ ہے کہ وہ احرام باندھا ہو، اصل میں سفر پہ چل پڑا ہو، اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے جانا تھا لیکن پھر مطلب نہ پیکیجز کھلے نہ کچھ بھی ہوا، تو سب ختم ہو گیا، پھر جب کھولا تو پھر گئے، لیکن مطلب اس میں ہمارے پہ وہ لاگو یا ہمارے پہ وہ اصل میں آپ لوگوں نے یہ کر لیا، ہاں بالکل ایسا، کیونکہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا، تو کم از کم سفر پہ نکل جانا۔ لیکن آپ لوگوں کا ایک اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اس سال نہیں ہوا تو اگلے سال آپ نے کر لیا، اس خیال سے کہ وہ جو ہم نے نیت کی تھی وہ پورا ہو جائے، تو چلیے اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سفر پہ نکل پڑے تھے اور راستے میں روک لیے گئے تو ابھی احرام باندھا ہے یا نہیں باندھا یہ کرنا پڑے گا۔ سر ہمیں مغفرت، کسی کی مغفرت کی کیا دعا کرنی چاہیے، جب کہ یہ طے ہے کہ اللہ میاں تو کسی کے کہنے پہ کسی کو معاف نہیں کرنے لگا، مطلب وہ تو حساب کتاب اور انصاف ہی ہوگا، تو ایسے میں یہ کہنا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، کیا یہ مطلب کہنا چاہیے ہمیں، یا ہمیں کن الفاظ میں کہنا چاہیے اس طرح کی بات؟ بس ریکویسٹ کے انداز میں کہنا چاہیے۔ کرے میں جو جملہ ہم بولتے ہیں اردو میں، اس کے اندر ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ واقع توقع ہم قائم کر لیتے ہیں، وہ توقع نہیں قائم کرنی چاہیے، بس دعا کر دی ہم نے۔ دعا کے 2 پہلو ہیں، دعا کرنے والے نے عبادت کر لی، جیسے اس نے دعا کی تو اپنا حق ادا کر دیا، حق بندگی ادا کر دیا کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے، ہم نے مانگ لیا۔ اب اس کے لیے اللہ نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی تو اس کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے دعا کی اپنے بھائی کے لیے جس نے آپ کو کچھ تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، جب آپ نے کہا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے تو گویا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں آپ نے وہ معاف کر دی ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو جب کہتا ہوں جنازے پہ جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ میرے ساتھ جو اس نے معاملات کیے تھے میں اس کو معاف کر رہا ہوں، تاکہ اس کو فائدہ بھی ہو۔
اسی معنی میں کہا جاتا تھا کہ جس کے زیادہ نماز جنازہ پڑھنے والے آئیں گے اس کے گناہوں کے معاف ہونے کا اتنا ہی امکان ہے کہ سب لوگوں نے معاف کر دیا اس کو. اب ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں, معاف کرنے تھوڑے جاتے ہیں, ہم تو دنیا کو دکھانے جاتے ہیں کہ چلو لوگ کہیں گے کہ اپنے بھائی کے جنازے پر نہیں آیا, فلاں کے جنازے پر. تو معاف کرنے, جب ہم دعا کرتے ہیں کسی کے لیے مغفرت کی, تو اس کے دو معنی. ایک سادہ معنی ہے کہ بس میں نے دعا کر دی, نہ اس کا میرے ساتھ کوئی لین دین تھا نہ کچھ تھا. مثلا امریکہ میں ایک آدمی مسلمان فوت ہو گیا, پتہ چلا جی فوت ہو گیا, میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو بس یہ درخواست ہے. اللہ چاہیں گے اپنے اصولوں پر تو قبول کر لیں گے, وہی تقدیر کے پہلو سے. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ نے اس پر لکھی ہوں کہ لوگ دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا. یہ ہماری طرف سے ریکویسٹ ہوگی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے ساتھ اس کا رشتہ ہے, تعلق ہے, اس نے مجھے کچھ معاملات کیے ہوئے ہیں, دکھ پہنچائے ہوئے ہیں, میں نے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیں. اب یہ بہت بڑی معافی کا اعلان ہے جو آپ نے اس کے لیے کر دیا ہے. تو بہت ہی مفید چیز مرنے والے کے لیے یا جو زندہ ہے اس کے لیے بھی. تو یہ دونوں طرح کی دعا کے الگ الگ مفاہیم ہیں, الگ الگ اثرات ہیں. تو معاف کر دینے والی دعا بہت ہی اہم ہے. مسلمانوں کو ضرور اپنے بہن بھائیوں کو جو چلے جاتے ہیں دنیا سے ان کے لیے کرنی چاہیے. یعنی آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے دے گا. اس کو آپ نے معاف کر دیا. جی جی. سر جیسے ہم درود پاک کرتے ہیں تو کہیں اور بھی میں نے یہ سوال سنا تھا کہ جواب سے لیکن میری سمجھ نہیں آ سکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بھیجے ہوئے سلام کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. مطلب وہ تو جس جگہ پہ موجود ہیں ہم کیا ان کو آفر کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے دین کے ایک پہلو کو سمجھتے ہیں, دوسرے پہلو کو سمجھتے نہیں ہیں. دین کا یہ پہلو کہ میں کیا ہوں, میری طرف سے ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میں اپنے والد صاحب کے لیے دعا کیوں کرتا ہوں, کوئی فائدہ ہونا ہے یا نہیں ہونا مجھے نہیں پتہ. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلق اور محبت کی وجہ سے کرتا ہوں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو میں جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے لیے درود بھیجتا ہوں یا ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ میرے پیغمبر ہیں. میں ان کا نام کا کلمہ پڑھتا ہوں, میری عقیدت ہے ان کے ساتھ. اس کے اظہار کے لیے میں اپنی طرف سے ایک تحفہ بھیجتا ہوں. وہ ان کو کسی کام آنا ہے یا نہیں آنا ہمیں نہیں معلوم, لیکن یقیناً یہ بات ہے کہ میرے کام آئے گا کہ میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. یہ چیز ہے جو اپنی طرف سمجھنی چاہیے. مثلا ہمارے ہاں آج کل یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے. نہیں, مجھے ضرورت ہے, اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مثلا پاس ہونے کا ایک کرائٹیریا رکھا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کرائٹیرین پہ مجھے پورا اترنا ہے, بس اس کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں. اللہ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 دن پورے کرنے ہیں, اللہ کو 10 دنوں سے کوئی مسئلہ نہیں. ایک قانون بنایا, بس اس کی پیروی کرنی, بس یہ میری ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود, آپ کے لیے سلام بھیجنا, یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. اس تقاضے کو مجھے پورا کرنا چاہیے. ہمارے تو اب وہ معاشرہ ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہمارے والدین تک یہ صورتحال تھی کہ وہ اپنی ماں کا ذکر کرتے, باپ کا ذکر کرتے, چچا تایا کا ذکر, اللہ بخشے ساتھ لگا دیتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, یا رحم اللہ کے ساتھ کہہ دیتے تھے. اب جو ہم بڑے لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں, علامہ اقبال رحم اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ ہم جملے بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اپنی محبت اپنی طرف سے ایک خدا کے حضور درخواست کرتے ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری طرف سے تحفہ جانا چاہیے. ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے میرے حقیر تحفے کا کہ نہیں ہوتا, وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. البتہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں اس وجہ سے, ممکن. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ پورے سچے دل سے اس چیز کی شرمندہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کام کو دوبارہ نہ دہرائیں. تو کوئی ایسی غلطیاں جس کا ممکن ہی نہیں کسی بھی وجہ سے کہ آپ دوبارہ اس کا سامنا کریں, تو ایسے میں کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ کی؟ جب معاملہ مجبوری کا ہے تو پھر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی قبول کرنے والے ہیں. آگے آئے گا بھی ذکر کہ بعض لوگوں کو جو مجبوراً گناہ کروایا جاتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہیں دیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ میرے جذبہ جو اندر کا ہے کسی
کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی ڈیزائر، وہ مجھ سے کوئی کام کرواتی ہے بار بار اور میں بار بار توبہ کرتا ہوں، تو بس جب تک آپ کے دل میں خدا کو دھوکہ دینے کا خیال نہیں آ رہا تو تب تک سمجھیے کہ توبہ چل رہی ہے۔ جب یہ خیال آنے لگ جائے کہ چلو توبہ کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، تو سمجھیے کہ اب کام خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، صرف اپنے جو سمجھ میں آتی ہے بات اس کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جھوٹ موٹ کی توبہ کرنے پہ آ جائیں۔ توبہ ہمیشہ سچی ہونی چاہیے، چھوڑنے کا ارادہ پکا ہی ہونا چاہیے، لیکن غلطی پھر ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ معاملہ رہے تو سمجھیے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ معاملہ ہو جائے کہ کوئی کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، اب کام خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبول نہیں ہوگی، لیکن گڑبڑ معاملہ ہے۔ کیونکہ جب میں سر حج پہ تھی نا تو وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حج کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ انسان کے طور پہ بدل جائیں۔ تو میں نے کہا کہ اس عمر میں کیسے توقع کروں کہ میں 10 دن بعد گھر جاؤں گی تو ایک نیا شخص ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہونے لگا، کیونکہ میں دوبارہ مطلب میں بہت سی چیزوں پہ شرمندہ بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن میں ایک نیا انسان تو نہیں ہوں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم جمعرات سے پہلے کی بات تھی، تو کہنے لگی کہ آپ جمعرات پہ جب جاتی، کہتی ہیں آپ کی خواہش کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جیسے مجھے غصہ آتا ہے تو میں اس کو یہاں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تمام چیزوں کو آپ جب کنکریاں مار رہے ہیں اور جو کہ اس کا اس کنکری کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے دل میں سوچیں کہ میں یہ ساری شیطانی چیزوں کا بیگیج یہیں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بار جس طرح آپ کے بدگمانی ہوئی، غصہ ہوا، یا اس طرح کی تمام چیزیں جو اخلاقی معاملات ہیں۔ اچھا سر، اس میں آج کا مطلب مہینے تو بہت اچھے گزرے اور اس عمل کی بڑی یاد تھی جو تازہ تھی کہ میں وہ چھوڑ کے آئی ہوں، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ انسان جیسے اپنی اصلیت پہ پھر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ حج کے قبول نا قبول ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، یا یہ کہ ہم بالکل دنیا کی چیزوں میں دوبارہ انگیج کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ کا انشاءاللہ حج قبول ہوگا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا مزاج ہوتا ہے یہ ہم پر غلبہ پا لیتا ہے۔ جب تقویٰ زیادہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مزاج دوبارہ غالب آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ علامت نہیں ہے کہ حج قبول نہیں ہوا، کہ اب آپ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائیں۔ اس طرح کی کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوگا، نہیں، آپ کے گناہ بس دھل گئے جو پچھلے تھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے بھی معاف کر دے گا، لیکن پچھلے معاف ہو گئے، جو وعدہ ہے، اگر وہ روایتیں صحیح ہیں تو وہ ہو گیا، بس اتنا۔ آپ تبدیل ہو جائیں گے یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، تقویٰ کچھ ہے، جیسے رمضان میں بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں جو تقویٰ بہتر ہوا ہوتا ہے وہ کچھ چلتا رہتا ہے، کوئی ہفتے، 15 دن، 20 دن، پھر آدمی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی حج ہے، تو کسی چیز کا اثر زیادہ ہوگا، کسی پر کم ہوگا، کسی پر زیادہ ہوگا، کسی پر کم ہوگا، یہ سارے امکانات ہیں، لیکن اس کا قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین کی کوئی بھی عبادت کیفیات کے ساتھ منحصر نہیں ہے، وہ آپ کے تقوی کے ساتھ منحصر ہے۔ آپ نے صحیح نیت سے اللہ کے حضور نماز ادا کر دی، اس کے بعد کوئی کیفیت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے اوپر رکعت طہری ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو حج آپ کا ہوا ہے، وہ قبول ہوا ہے، آپ کی نیت خالص تھی، اللہ کے لیے جا رہی تھی اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے گئی تھی، تو بس انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو قبول ہوگا۔ باقی تبدیل ہونا بڑا مشکل کام ہے، مزاج خدا نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کو توڑنا، اس کو قابو تو کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو توڑنا یہ غیر انسانی حرکت ہوگی۔ آپ کا غصہ اگر ہے مثال کے طور پر، تو آپ کا غصہ آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو غصے والا بنایا ہے۔ بس آپ کو غصے کو اپنے اخلاق کے دائرے میں رکھنا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اس کی وجہ سے، کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے اس کی وجہ سے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کے لیے کوئی مشکل کا باعث نہ بنے۔ بس یہ آپ نے سمجھداری کے ساتھ غصے کو استعمال کرنا ہے۔ نرم لوگ، غصے والے لوگ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ جو باتیں لگانے والے لوگ، یہ سارے معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں، یہ فضول لوگ نہیں ہیں۔ باتیں لگانے والے لوگ مجھے آپ کو درست رکھتے ہیں، یہ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔
اب یہ کہ ان کو باتیں وہ لگانی چاہیے جو سچی ہوں، جو سمجھداری کی ہوں، واقع لگانے والی ہوں. تو یہ ایسا نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مزاج اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں وہ فضول بنا دیے ہوئے ہیں. وہ میرے آپ کے تزکیے کے لیے، میرے آپ کی تربیت کے لیے، مجھے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. تو آپ کا غصہ، آپ کی نرمی، آپ کی گمان کرنے کی عادت، یہ بہت مفید چیز ہے. دیکھیے میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں، میں نے ایک دفعہ لیکچر بھی دیا اور سارے لوگ میرے منہ دیکھ رہے تھے کہ سائنٹسٹ جب ہائپوتھیسس قائم کرتا ہے تو گمان کر رہا ہوتا ہے. گمان بہت قیمتی چیز ہے، لیکن ہم اخلاق کے دائرے سے نکل جاتے ہیں تب وہ گناہ ہوتا ہے. تو گمان کرنے کی صلاحیت تو ذہانت کی علامت ہے، لیکن ہم کرتے کہاں گمان ہے بہن بھائیوں کے معاملات کے اندر، تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بس اخلاقی پابندی لگائیں اس کے اوپر. غصہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، غصہ پالنے کی چیز ہے، لیکن اخلاقی دائرے کے اندر. گمان چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اخلاق کے دائرے کے اندر لانے کی چیز. نرمی، کہا جاتا ہے نا ابوبکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، کہ حضرت عمر کا غصہ انہیں برا نہیں بنا سکا اور حضرت ابوبکر کی نرمی انہیں حق کہنے سے روک نہیں سکی. بس یہ ہونا چاہیے. تو اپنے مزاج سے جان چھڑا کے تو آپ خدا کی تخلیق سے انحراف کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بزدل لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. بہادر لوگ جو احمقانہ طریقے سے بہادری دکھا جاتے ہیں وہ بھی بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. بعض کارنامے ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، بعض کام نہیں ہو سکتے. مثلا اگر سارے ہی لوگ اونچائی سے ڈرتے ہوں تو ہمارے اتنے اونچے بلڈنگیں کون بنائے گا؟ تو یہ لوگ جو اتنی اونچی جگہوں پہ چڑھ جاتے ہیں قیمتی لوگ ہیں، اور جو بزدل ہیں ان کو نیچے سے رکھا جاتا ہے کہ سامان ہی کم از کم پہنچا دیں. ٹھیک. ہر ایک آدمی، ہر مزاج بہت ضروری ہے. اس میں بڑی اچھی ویب سائٹ ہے 16personality.com، اس میں 32 کے قریب شخصیات ہیں. ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تھارولی، صرف یہ نہیں کہ میں کیسا ہوں، تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو بھی تقسیم کر رکھا. اتنے % لوگ یہ ہونے چاہیے سوسائٹی میں، اتنے % لوگ یہ ہونے چاہیے. وہ ایسی تقسیم ہے کہ آدمی پریشان رہ جاتا ہے. اور ان لوگوں کی ضرورت ہے سوسائٹی میں، ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر مزاج کی ضرورت ہے. اور اللہ نے جن بہن بھائیوں میں، جن دوستوں میں آپ کو پیدا کیا ہے، ان کے لیے آپ بہت قیمتی اثاثہ ہیں. تو بس اس کو اخلاقی دائرے میں لے آئیں، وہ یقیناً ایسا ہی ہوگا. ایمان اور ایک بس میرا سوال ہے کہ ایمان اور گمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کس میں؟ ایمان اور گمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، ایمان جو ہے وہ یقینی بات کا ماننا ہے، اور گمان جو ہے وہ غیر یقینی بات کا ماننا ہے. سر یہ جو گمان غالب ہے، ہاں، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنی معلومات ہیں اس میں زیادہ جو مضبوط بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے، لیکن 100% نہیں ہوئی. ایمان 100% بات ہوتی ہے کہ یہی بات ہے. سر یقین 100% نہیں ہوتا، ایمان یہ یقین بھی 100% ہے. ایمان اور یقین قریب مانی ہے. صرف یقین ہم مادی چیزوں کے لیے بول لیتے ہیں، لیکن ایمان ہم ان چیزوں کے لیے بولتے ہیں جو فیتھ کا حصہ ہوتی ہیں. سر خواتین کے لیے حج کے لیے جب وہ جاتی ہیں تو کیا ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے؟ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کی کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے، تو رسول اللہ نے اس شخص کو کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ. تو اس واقعے سے کیا یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے محرم کے ساتھ ہی جانا چاہیے ورنہ وہ نہیں جا سکتی؟ دیکھیے، شریعت کے احکام کبھی بھی واقعات سے اخذ نہیں کرتے. مثلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ جہاد کرنے کی بجائے، تو اس کے کئی امکانات ہو سکتے ہیں. صرف یہ تھوڑا ہی ہے کہ محرم نے ساتھ جانا ہے. خطرات ہو سکتے ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، تو جن کو پیش نظر رکھ کے آپ نے کہا کہ نہیں، تمہاری بیوی کی زیادہ ذمہ داری تمہارے اوپر، تو تم اس کو حج کرنے لے جاؤ، بجائے اس کے کہ اس کو اکیلے بھیجو، کوئی مسئلہ ہو جائے، اغوا ہو جائے، پکڑی جائے، قتل ہو جائے، کیا کرو گے؟ تو یہ سارے پہلو ہو سکتے ہیں. صرف اس میں نامحرم اور محرم کا مسئلہ کیا ہوا ہے. دیکھیے، پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے، جب بھی سفر کیا، حج کا ہو یا غیر حج کا ہو، تو واقف لوگ مل کر کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے کام آ جائیں. تو آج بھی جہاں خطرناک جگہوں پہ جاتے ہیں لوگ، تو وہ ساتھیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے یا وائرلیس کا رابطہ رکھیں گے تاکہ کوئی مشکل آ جائے تو ایک دوسرے کے کام آ سکیں. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو 3 دن کا سفر جو ہوتا تھا وہ
2 دن کا سفر، 1 دن کا سفر اگر راستہ ایسا ہے تو خطرناک ہوتا تھا۔ 1 دن میں خاتون صبح نکلی ہے، شام کو اپنے گھر پہنچ گئی ہے تو ڈر کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رات آئے گی تو بچے ہوں یا عورتیں ہوں ان کے لیے خطرے کا بات۔ مرد اکیلے، پرانے زمانے میں ایک آدمی اکیلا سفر کرنا ناممکنات میں سے تھا، تو اس لیے ساتھ کہا جاتا تھا کہ واقف۔ عورت کے لیے چونکہ کمزور ہوتی ہے، اپنے جسمانی اعتبار سے اپنا دفاع نہیں کر سکتی، تو اس لیے کہا گیا کہ بھی ساتھ لے کر جاؤ کسی واقف آدمی کو کہ تمہاری عزت محفوظ رہے، تمہارے اوپر کوئی الزام نہ آ جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں جس کو پوری معاشرت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی گئی تھی۔ اس کا حج سے صرف تعلق نہیں ہے، پرانے زمانے میں کیا آج بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اکیلے کیسے بھیج دیں، لمبا سفر ہے اور اگر کوئی حفاظت کے طریقے موجود ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں جہاز میں بیٹھے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، وہاں ایئرپورٹ پہ جا کر کوئی اتار لے گا، خواہ وہ 36 گھنٹے کا سفر ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سفر میں ہم بھیج سکتے ہیں اکیلے، لیکن جہاں پر ڈر ہو جان کا، عزت کا، مال لٹ جانے کا، وہاں پر یہ سوچا جاتا تھا کہ سفر میں ساتھ جائیں۔ آپ مثلاً پاکستان میں کراچی کی طرف لاہور سے نکل جائیں تو کیا کسی خاتون کو اکیلے بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ فرق ہے کہ راستے کیسے آنے ہیں، پتہ نہیں راستے میں کیا کیا مسائل پیش آ جائیں، تو کیوں نہ ہم ساتھ چلے جائیں۔ تو اس طرح کی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے تھے، اس کا حج سے تعلق نہیں ہے کہ نامحرم ساتھ جائے گا تو حج نہیں ہوگا، نہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سر، براق چینل والوں کا سوال ہے کہ کیا موجودہ جمہوری نظام اسلام کی روح سے صحیح ہے؟ ہمارے ہاں بھارت میں جمہوریت ایک طرح کا ظلم ہے، ایک مومن شخص کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ مومنین کو کہی ہے، صرف حکمرانوں کو نہیں کہی، کہ بندہ سورہ شورا میں جو بات کہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، اس میں اصل حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تمام معاملات مشورے سے کرنے چاہیے۔ گھر میں میاں بیوی کا معاملہ ہے، مشورے سے چلائیں گے گھر کو، دفتر میں بیٹھے ہیں تو دفتر مشورے سے چلائیں گے، حکومت قائم کر لی ہے تو حکومت مشورے سے چلائیں گے، کوئی انجمن بنا لی ہے تو مشورے سے چلائیں گے۔ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اس حکم کی روشنی میں حکومت کا جو نظام بنے گا وہ بھی مشورے سے بنے گا۔ اب اس کے لیے مشورہ لینے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ تمام قبیلوں کے سرداروں سے مشورہ کر لیتے تھے۔ آسان کام تھا، ان کو عرفاء کہتے تھے۔ عرفاء اس لیے کہتے تھے کہ وہ اپنے قوم قبیلے سے واقف ہیں، ان کے مسائل سے واقف ہیں، آپ مشورہ کر لیتے تھے۔ پھر ایک مجلس شورا بھی بنا رکھی تھی جو قریبی لوگوں کی تھی۔ اسی طرح مثلاً بدر کا واقعہ، جنگ پہ جانے لگے تو سارے بڑے بڑے سردار جو تھے یا جن کو بلایا جا سکتا تھا ان سے بلا کر مشورہ کیا کہ بدر میں کیا کرنا چاہیے، باہر جانا چاہیے کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے، تو آپ اس طرح سے مشورے کرتے تھے۔ تو یہ مشورہ کرنا لازمی بات ہے۔ اب حکومت میں مشورہ کرنے کا سسٹم کیا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا لے سکتے ہیں، وہ جمہوریت والا لے سکتے ہیں، لیکن دیانتدارانہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، مجھے نہیں معلوم کہ کسی ملک میں جمہوریت اپنی روح کے ساتھ موجود ہے۔ وہ چکر چلائے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو ہمارے ملکوں میں تو جمہوریت، پاکستان میں تو جمہوریت ہونے کے باوجود نہیں ہوتی، انڈیا میں ہے اور وہ ظالمانہ ہے، تو اس کو درست ہونا چاہیے، بس وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام جمہوری ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی اگر مشورے سے کسی بادشاہ کی حکومت قائم ہو تو وہ بھی اسلامی ہے، جمہوریت سے قائم ہو تو وہ بھی اسلامی ہے۔ تو اصل مشورہ ہے، یعنی پرویز مشرف صاحب مشورے سے حکومت چلا رہے ہوں تو اسلامی ہو جائے گی، وہ فوج کے مشورے سے آئے ہیں تو اسلامی ہو جائے گی۔ مشورہ ہونا چاہیے، زبردستی نہیں ہونی چاہیے بس۔ تو پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں ایک ہی خرابی تھی کہ زبردستی قائم کی تھی، باقی میں نے سنا ہے کہ سب سے زیادہ مشورے کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ مشورے سے حکومت بنے، مشورے سے تبدیل ہو، مشورے سے اس میں نظام چلے، کافی اسے اسلامی تقاضا پورا کر دیا، لیکن دیانتداری کے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چکر چلائیں اور لوگوں کو۔ مشورہ سب لوگوں سے لیا جائے گا جتنے بھی مشورے کے لائق ہیں۔ عوام ہے تو عوام سے لیا جائے گا، کسی مسئلے میں ٹیکنوکریٹس ہیں تو ان سے لیا جائے گا، کسی میں سیاستدان ہیں ان سے لیا جائے گا، کسی میں جنگی ماہرین ہیں تو فوج سے لیا جائے گا، بس جہاں جو ضرورت ہوتی ہے۔ مشورے کا
دیانتدار مشورے کا مطلب یہی ہے کہ جن سے مشورہ کرنا چاہیے ان سے کیا جائے. سر لیکن مشورہ لے کر پھر بعد میں پھر اپنی منمانی ہی کرنا، یہ تو ہاں یہ بے ایمانی ہوگی، پھر آپ نے شریعت کا حکم صحیح طرح سے نہیں مانا. لیکن سر آدمی ان کو قائل تو کر سکتا ہے جو مشورہ لینے والے ان کو. ہاں یہ مشورے کے اندر شامل ہے کہ آپ قائل کر لیں، یہ مشورے کے اندر شامل ہے. قائل کرنا منع نہیں ہے. قربانی ایک نفلی عبادت ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی نصاب بھی متعین ہے جس کے بعد یہ لازم یا واجب ہو جائے حج اور عمرے کے علاوہ؟ جی احناف کے نزدیک تو نصاب ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک نصاب کوئی نہیں ہے اس کا. احناف کا خیال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کا نصاب رکھتا ہے اس کے لیے قربانی واجب ہو جاتی ہے. احناف کے علاوہ کوئی بھی قربانی کو واجب نہیں سمجھتا، تو نفلی ہے. آپ کی ہمت ہے، آپ کا پروگرام ہے تو کر لیجئے، ہمت نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، کیونکہ خدا کے حضور آپ سال میں ایک موقع پر نذرانہ پیش کیا جاتا ہے جان کا، اور آپ اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کریں تو بہرحال سوال پیدا ہوگا کہ کیوں نہیں کیا. اگر صلاحیت تھی، موقع تھا، پیسے تھے، جانور تھے، تو آپ نے کیوں نہیں کیا، سوال پیدا ہو سکتا ہے. یہ بعض نفل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے احناف اس کو واجب سمجھتے ہیں. اب اس کی اندر کی بات گویا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی چیز اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہے تو وہ نفل، لیکن مثال کے طور پر میں نے خدا کو اپنی جان پیش کرنی ہے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر جان دے سکتا ہوں، اور اللہ نے کہا کہ نہیں تم جان نہ دو، ایک جانور ذبح کر کے یہ اپنا یہ اظہار عقیدت کر دیا کرو. اور اب جب میرے پاس موقع بھی ہے، صلاحیت میں نہ کروں، تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا. اس وجہ سے وہ پھر واجب کہہ دیتے ہیں اس کو. واجب نہیں ہے، آپ کی مرضی پر ہی چھوڑا گیا ہے انسانوں کی، لیکن یہ کہ میں اپنی جان خدا کے حضور پیش کرنے کا موقع ہے اور صرف جانور پیش کر کے کر سکتا ہوں، تو وہ بھی میں نہ کروں، زندگی میں کبھی بھی نہ کروں، تو یہ کام خراب ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر وہ جذبہ ایمانی موجود نہیں ہے. بس یہ ہے پہلو جس کو سامنے رکھنا چاہیے. اب اس روشنی میں آپ چاہیں ایک زندگی میں کر لیں، 2 کر لیں، 5 کر لیں، ہر سال کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا. سر ہمارے یہاں ایسا بھی ایک طبقہ موجود ہے جو جمہوریت کو کفریہ نظام کہتا ہے. ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں جب ووٹ لیے جاتے ہیں مشورے کے لیے لوگوں سے، تو اس میں سب کا ووٹ برابر ہوتا ہے. ایک پڑھا لکھا شخص جو سیاسی معاملات کو کافی حد تک جانتا ہے، گہرائی میں جانتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو کچھ بھی نہیں پتہ، یعنی وہ ان پڑھ بھی ہے، اسے معاملات کا بھی علم نہیں ہے، ان دونوں کا ووٹ برابر ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ عالم یا علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے اس لیے پہلے بھی عرض کیا کہ مشورہ کن سے کیا جانا ہے. مثال کے طور پر ہم 4-5 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی، یہ اپنا کوئی سردار مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو کس سے مشورہ کیا جائے گا؟ ان میں سے صرف علماء کو نکالا جائے گا؟ نہیں، ان سارے لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ ان میں سے کس کو سردار بنانا چاہتے ہیں. تو جو چیز جس کا مشورہ جس سے لینا چاہیے، وہ پھر اس میں عوام اور عالم برابر ہو جاتے ہیں. جہاں پہ صرف علماء سے لینا ہے، مثلا اس آیت کا مطلب کیا ہے جی؟ اب میں عوام کے پاس چلا جاؤں تو میری غلطی ہے، اب علماء سے پوچھا جائے گا. میں نے کوئی معیشت کا مسئلہ حل کرنا ہے تو ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں گا جو معیشت کو سمجھتے ہیں. تو یہ اس طرح سے مشورے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے لینا چاہیے اس سے لیا جائے. جب میرا لیڈر مقرر کرنا ہے تو مجھ سے مشورہ لیا جائے گا، خواہ میں عالم ہوں، خواہ وہ جاہل ہوں. تو لیڈر میرا آپ مقرر کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پسند ہے، تو میں لیڈر چننے جا رہا ہوں، نہ کہ کوئی ماہر چننے جا رہا ہوں، نہ کہ کوئی علم کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. اپنا لیڈر چننے جا رہا ہوں. آپ اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، تو پوچھنا پڑے گا، سب سے پوچھنا پڑے گا، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. سر محمد سفیان صاحب کا سوال ہے کہ سورہ رات کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے بجلی کی کڑک کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہمارا یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ
وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جبکہ انسان اس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں یا انسانوں کو اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کبھی آپ نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جو اونچی اونچی ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ بچے ان سے بھی ڈر جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دونوں چیزوں میں فرق ہو. یہ ہے کہ اس کی چونکہ کڑک زیادہ ہے, اس کی آواز زیادہ ہے, تو اس سے ہم ڈر جاتے ہیں. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح نہیں کر رہا یا وہ بابا جی ذکر نہیں کر رہے اونچی اونچی جس کی وجہ ہم کہیں ذکر نہیں کر رہے. ڈرنے کی وجہ دوسری ہوتی ہے, اس کی تسبیح سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تسبیح اپنی جگہ پہ ہے, خوف کا سبب اپنی جگہ پہ ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کڑک سے تسبیح ہو رہی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. ہم اگر یہ جان سکتے تو قرآن مجید اس لیے کہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ان کی تسبیح کیا ہے. وہ کڑک کے اندر کون سا حصہ ہے جو تسبیح والا ہے, کون سا حصہ نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو اس لیے کڑک کو آپ تسبیح کہیں اور پھر اسے ڈر جائیں تو یہ بھی میرا اور آپ کا اپنا قیاس ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا. یہ تو مطلب اس کا یہ معنی ہے, میں نے تو اس کا یہ معنی سمجھے تھے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت کا مطلب ایک ظہور ہے, مطلب وہ اس طرح سے تعریف ہے. معتزن کہ بجلی چمک کر اللہ کی تعریف کر رہی ہے, لیکن بجلی کا چمکنا اللہ کی تعریف ہے. مطلب مجھے تو یہ سمجھ آئی تھی. جی, بہت سارے علماء نے اسی معنی میں لیا ہے کہ مثلا سورج کی تسبیح یہ ہے کہ وہ صبح طلوع ہوتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے, وہ فصلیں پکا رہا ہے, یہ سارے کچھ کام کر رہا ہے. لیکن اللہ نے چونکہ جملہ یہ بولا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے, یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تسبیح وہ ہماری ہی کی طرح کوئی عبادت والی تسبیح بھی کرتے ہیں, اور البتہ یہ کام اسی تسبیح کے تحت ہو سکتا ہے. میں ان کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بھی خدا کی فرما برداری جو ہے وہ بھی تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن کوئی تسبیح الگ سے بھی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اسلامی صاحب کا اور گاندھی صاحب کا ایک جو واضح تصور سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ایک ادبی اسلوب سے سمجھنے کی طرف زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور تھوڑا اس طرف نہیں جاتے کہ اس کو سائنسی علوم کا منبع سمجھا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاندھی صاحب اب ایولیوشن اور جینیسس کے لیے اپنی طرف سے تھیری بھی پیش کر رہے ہیں, تھیری کہہ لیں یا ایک سوچ کہہ لیں. تو وہ کیا اپنے ہی آپ کو ری ڈسکور کر رہے ہیں ایسے کر کے, یا مطلب کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ اصل میں کچھ جگہوں پہ یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دور جدید میں یا قدیم زمانے میں بھی سوالات ایسے اٹھ جاتے تھے کہ جو انسانی علوم ہیں جب وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, ان میں ترقی ہوتی ہے, تو کچھ چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, اور یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے. اس طرح کے سوالات کے پھر جواب میں علماء جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جی ان آیتوں کے جو سائنس سے متعلق ہو رہی ہیں کسی وجہ سے, ان کے معنی طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب قرآن مجید میں 2-3 مقامات, خاص طور سے سورہ سجدہ کی جو آیت ہے وہ استاد گرامی کے نزدیک مرکزی آیت ہے اس مسئلے کو بتانے کے لیے کہ انسانوں کو کیسے پیدا کیا گیا. تو اس پہلو سے وہ پھر انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا. اس میں کچھ چیزیں ان کے ذہن میں ایسی ہیں جو سائنس نے دی ہیں, کچھ قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں, تو ان کو کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ وہ معلومات بھی فٹ بیٹھ جائیں اور قرآن کی آیتوں میں بھی رد و بدل نہ ہو. تو مثال کے طور پر میرا ان سے ایک سوال تھا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو سٹیج ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان جو تھا وہ مٹی سے بنایا ہم نے, تو اس سٹیج میں ہزاروں انسان بن گئے. قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ باہر سے معلومات کا ایک چیز ہے جو اس میں فٹ کرتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے انسان پیدا ہوئے ہیں مختلف قسم کے, ہومو ایریکٹس وغیرہ وغیرہ, نیاندرتھالز وغیرہ, تو وہ سارے پیش نظر رکھ کر لگتا ہے کہ وہ کوئی حیوانی قسم کے جانور ہیں, حیوانی قسم کے انسان ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیا اس میں. تو سائنس کی وجہ سے جو سوالات پیدا ہوئے قرآن کی روشنی میں اس کو وہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایوولوشن ڈارون والی نہیں مانتے, ان کا اپنا ہی ایک نظریہ ہے جو قرآن سے ان کے خیال میں پھوٹا ہے. تو یہ اس طرح کے سوالات ہر زمانے میں درپیش ہوتے رہے ہیں. البتہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے کہ سائنس کو پیش نظر رکھ کر تفسیر کریں. ہاں, جہاں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے یا ان کی معلومات میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس طرح کی ملتی ہے تو وہ لکھ دیں گے. مثلا پہاڑوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ اپنی زمین کو پھسلنے سے
ہلنے سے روکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آئسوسٹیسی ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن بار انہوں نے لکھ دیا. تو اس طرح کی چیزیں وہ کر جاتے ہیں, لیکن یہ کبھی ان کا یہ اصول نہ ہے نہ ان مقامات پہ ہے کہ سائنس کی روشنی میں سمجھیں. قرآن کی روشنی میں سائنس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, یوں سمجھ لیجیے. تو ادبی ہی لیتے ہیں, لیکن بہرحال اس پر سوال آپ کا ویلڈ ہے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, تو میں اس کا جواب صرف اس لفظ میں دوں گا کہ قرآن کی روشنی میں سائنس کو سنبھالنے کی کوشش ہو رہی ہے. سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا ان سے پیریڈ ایوریشن کے متعلق ذرا اختلاف ہے, وہ ذرا واضح کر سکتے ہیں یا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ لمبی بات ہو جائے گی. دیکھیے اس میں میرے خیال میں 2 آیات مرکزی ہیں, اور ایک اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ ان کو میں نے مٹی سے کلمہ کن سے پیدا کیا. اور دوسری آیت وہ ہے جس سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. یہ 2 آیتیں اپنے جس معنی کو بتا رہی ہیں اس معنی کو مانتے ہوئے استاد گرامی کی یہ تعبیر قبول نہیں رہتی کہ مٹی سے پیدا ہونے کی بجائے آدم و حوا ان انسانوں کی اولاد ہوں جو مٹی سے بنے تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو مٹی میں پھونک مار کے کہا کہ آدم بن جا. ٹھیک ہے, اور استاد گرامی کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بننے والے انسان ترقی کرتے کرتے بہتر ہو گئے, ان میں سے آدم و حوا کو چن لیا جب وہ اولاد جننے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اب یہ 2 باتیں ہوں گی. اس طرح اللہ تعالیٰ کہ میں نے سب کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. اگر اولادوں میں سے آدم اور حوا کو 2 الگ الگ انسانوں کی اولاد ہے ان کو چنا ہے, تو پھر میں اور آپ 2 نفوس کی اولاد بنیں گے, نفس واحدہ کی اولاد نہیں بنیں گے. ان 2 آیتوں کے ہوتے ہوئے میں اس تعبیر کو نہیں مان سکتا جو سورہ سجدہ میں سے نکالی جا رہی ہے. اب سورہ سجدہ میں آ جائیے. ان کے نزدیک سورہ سجدہ کی آیت مرکزی ہے, میرے نزدیک یہ 2 آیتیں مرکزی ہیں. میں اس وجہ سے ان سورہ سجدہ کی اس آیت کے وہ معنی نہیں لیتا. میرے خیال میں بات یوں ہوئی ہے, اس میں جو حضرت آدم کی تخلیق والی ہے وہ سورہ مومنون میں بیان ہوئی ہے. اس کی روشنی میں سورہ سجدہ کو سمجھنا چاہیے. اسی کی روشنی, اور 3 آیتیں بن جائیں گی. گویا میرے خیال میں مرکزی آیتیں 3 ہو جائیں گی. سورہ آل عمران کی آیت کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے, سورہ نساء کی پہلی آیت, اور سورہ مومنون کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر نطفہ بنایا, اس کے اندر سے کچھ چیزیں پہلے کشید کرنے کے بعد اس سے نطفہ بنایا, نطفے سے پھر علقہ, مضغہ, اور پھر خلقن آخر بنا دیا, یعنی نئی مخلوق بنا دی. اس پروسیس کے تحت حضرت آدم پیدا ہوئے ڈائریکٹ مٹی سے. ٹھیک ہے, اور اب سورہ سجدہ جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے. سورہ سجدہ کی جو 7ویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا, اور پھر اس کی نسل کو میں نے پانی کی بوند سے جاری کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو, تو اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ بدأ الخلق انسان من طین, مٹی سے بنانا شروع کیا. پھر ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر حقیر پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل کو جاری کیا. ثم سواہ, پھر اس کو مکمل کر دیا. میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا, عربی زبان میں کہیں بھی سواہ کا مطلب نوک پلک سے سنوارنا نہیں ہے. اردو دان لوگوں نے لیا ہے, مولانا اصلاحی نے لیا ہے, اور بھی لوگوں نے لیا ہے, اور پھر اس کے معنی یہ کر دیے ہیں. خود قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب میں آدم کو بنا لوں مٹی سے, وَثُمَّ سَوَّيْتُهُ, پھر اس کو میں مکمل کر دوں, تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین, تو پھر سجدہ کرنا. وہاں بالکل اپنے سادہ معنی میں, یہاں پر بھی اپنے سادہ معنی میں ہے. ایک اور آیت میں دیکھیے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ ذات جس نے تمہیں بنایا, مکمل کیا, اور پھر نوک پلک سے سنوارا. عدلک بعد میں آیا ہے. عدلک کا مطلب متوازن بنانا. تو اگر سوا کے معنی نوک پلک سنوارنے کے تو عدلک سے پہلے نہیں آ سکتا, بعد میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سوا کے معنی مکمل کر دینے کے ہیں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ,
اور اس میں روح پھونکی، وجعلکم السمع والابصار. اب دیکھیے پہلی سٹیج کیا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، مٹی سے بنانا شروع کیا، پھر اس کی نسل پانی سے جاری کر دی، پھر اس کو تسویہ کیا، استاد کے معنی میں لے لیں، پھر اس کا تسویہ کیا یعنی نوک پلک سے سنوارا، اور اس میں روح پھونکی. تو یہ ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ نسل انسانی کی بات ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کی بات لیں تو یعنی آدم کو میں نے مٹی سے بنانا شروع کیا، پھر اس آدم کو اس قابل کیا کہ وہ اپنی نسل پانی سے جاری کر سکے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی نسل جاری نہیں کر سکتے، بالغ ہونے کے بعد یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے، تگڑا انسان بن جاتا ہے، اور پھر میں نے اس کے اندر روح پھونکی کہ وہ جیتا جاگتا بن جائے، سوچنے سمجھنے والا بن جائے، بس. اور ونفخ فیہ من روحی. ایک اور پہلو دیکھیے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا، پھر ثم جعل نسلہ من صلالۃ من. اگر سٹیجز ہوتی تو یوں ہونا چاہیے تھا، میں نے آدمی کو، انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا، پھر اس کو میں نے یہ کر دیا، پھر اس کو میں نے یہ کر دیا. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا، پھر اس کی نسل کو پانی سے جاری کیا. یہ تو معنی ہی اور ہے، اس کے اوپر کوئی مرحلہ نہیں آ رہا. سمجھ رہے نا؟ میں نے پاکستان کو ہم نے انڈیا سے لے کر آزاد کیا اور پھر پاکستان کے اوپر حکمران بٹھا دیا، یہ اس طرح کی بات لگ رہی ہے. تو پاکستان بننے کی سٹیجز بیان نہیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر انسان کے بننے کی سٹیجز بیان نہیں ہو رہی، بلکہ بس یہ ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا، اب مٹی سے نہیں بنے گا ہمیشہ، پھر میں نے اس کی نسل جاری کر دی مائع مہین سے. تو یعنی فرق کیا کر رہے ہیں کہ میں نے بنانا تو مٹی سے شروع کیا تھا، لیکن اب وہ مٹی سے نہیں بنتا، اب اس کی نسل پانی سے جاری کر دی ہے. پھر جب پانی سے جاری کر دیا اس کو میں نے پھر مکمل کیا یعنی جیتا جاگتا مٹی سے. اب دیکھیے کہ پیچھے کا جملہ پیچھے والا دیکھیے، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ کی وہ ذات جس نے ہر چیز کی تخلیق بہترین طریقے سے کی ہے. اب اس کو تخلیق کو بتایا جا رہا ہے، سٹیجز بتائی نہیں جا رہی ہیں کہ مٹی سے بن کر انسان اتنا شاندار بن سکتا ہے. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے مٹی سے بنانا شروع کیا تھا اور دیکھو وہ اولاد جننے والا بن گیا، اور دیکھو مکمل انسان ہے، جیتا جاگتا سوچتا کھاتا پیتا، مٹی سے بنایا میں نے. یہ ہے میری تخلیق کا احسن کل شیء خلقہ. ٹھیک ہے. اور مضمون کیا ہے کہ آخرت ہونی ہے. تو کیا جو میں مٹی سے اس طرح کا انسان جیتا جاگتا بنا سکتا ہوں تو آخرت میں تو پوچھوں گا. اب آگے ونفخ فیہ من روحی اسٹیج نہیں ہے، ہونا چاہیے سما، یا سما ہی نہیں ہے. میں نے مکمل کیا اور روح پھونک دی اس کے اندر. ٹھیک ہے. وجعلکم السمع والابصار، یہ بھی اسٹیج نہیں ہے. سر ہو سکتا ہے صرف انسان کا نام لے کے پورے بنی نوع کا پورے یعنی اسٹارٹ والے اس سے لے کے اس سے لے کے اینڈ والے آدم علیہ السلام تک ایسا بھی کوئی لیا جاتا ہے؟ لیا جاتا ہے. پھر اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. یہاں اشارہ صرف واحد کا ہو رہا ہے، یعنی سب جگہوں پہ واحد ضمیر چل رہی ہے. سما سے ہم کیا، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ سما جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے عرصے بعد. جی تو کیا یہ اس سے سیکوینس کا اشارہ ملتا ہے؟ جی، سیکوینس کا اشارہ بھی ہوتا ہے، ذرا ڈیلے ہونے کا بھی ہوتا ہے، یعنی ٹائم سپین ذرا لمبا ہوتا ہے فے کے مقابلے میں، لیکن بعض اوقات فوری بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ترتیب نہیں ہوتی. لازم نہیں ہے کہ جو باتیں ہم صبح کر کے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی آرڈر ہو، یہ لازم نہیں ہے. بس ہم نے جی ہم اکٹھی کر دیتے ہیں. بس اب باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے میں تمہیں پڑھایا لکھایا، پھر تمہیں پالا پوسا ہے، پھر تمہیں میں نے اسکول داخل کرایا، اب وہ پھر کر رہا ہے بے ترتیب طریقے سے. مطلب صرف یہ کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. تو سما یہاں پر ترتیب کے لیے نہیں ہے، مزید کے لیے ہے، مزید کے لیے، مزید کے لیے، مزید کے لیے. تو یہ ہے. لیکن میرا مضمون چھپ چکا ہے، پڑھنا چاہے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. ان کا بھی چھپا ہوا ہے، ان کا اسی سورہ سجدہ کی آیت کی تفسیر میں اچھا تفصیل سے لکھا انہوں نے. اور لیکن بہرحال میں شاگرد ہوں ان کا، ان کی باتیں زیادہ وزنی ہیں تو انہی کی بات مانا کریں.